بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اذکار اینڈ دعا چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کے ساتھ مستند وظائف اور سنت-e-نبوی کے متعلق بتائیں گے، اور اسی وعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی پیاری سنت-e-نبوی لے کر۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے والے وظائف کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر وصول کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جیسا کہ طبی ماہرین رات کو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینے کا مشورہ دیتے ہیں، مگر بیشتر افراد اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو، مگر یہ سب کو معلوم ہے کہ نیند کی کمی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کا حل دوپہر کو کچھ دیر کے لیے سونے یا کیلولے میں چھپا ہے۔ یہاں کیلولے کے ایسے فوائد بتائے جا رہے ہیں جن کی سائنس نے تصدیق کی ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سنت-e-نبوی بھی ہے۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کیلولے کا مثالی وقت 10 سے 15 منٹ تک ہوتا ہے۔ بہت زیادہ دیر تک سونا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیلولے کے انسانی زندگی پر بہت اچھے نتائج ثابت ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ ذہن تیز کرے۔ دوپہر کو کچھ دیر کے لیے سونا یا کیلولا کرنا آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو ایک بار پھر بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ برطانیہ کی لیڈز یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق دوپہر کا وقت ایسا ہوتا ہے جب لوگوں کے لیے اپنے دفتری کام پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ تخلیقی سوچ بھی زوال کا شکار ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج دوپہر کو کچھ دیر کی نیند میں چھپا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 20 منٹ کا کیلولا لوگوں کے مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 2 پہ یہ یادداشت کو بہتر کرتا ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر کے لیے سونا یادداشت کو 5 گنا بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ جرمنی کی سارلینڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دوپہر کو 45 منٹ تک کی نیند یا کیلولا معلومات کا ذخیرہ ذہن میں برقرار رکھنے اور اسے دوبارہ یاد کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ نیند کے دوران دماغی سرگرمیاں نئی معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے اہمیت رکھتی ہیں، اور صرف 45 منٹ کا کیلولا یادداشت کو 5 گنا تک بہتر بناتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے یہ کہ آپ کے دماغ کو جوان رکھے۔ امریکن ہیلتھ ان ایجنگ فاؤنڈیشن کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ عادت دماغ کی عمر بڑھنے سے بچاتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ دوپہر میں 1 گھنٹے تک سونا دماغ کے لیے فائدہ مند ہے، تاہم یہ دورانیہ اس سے زیادہ یا کم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ دوپہر میں 1 گھنٹے سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ یادداشت، ریاضی کے مختلف سوالات اور دیگر چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آپ کی دل کی صحت کے لیے بہت سود مند ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر کی نیند امراض قلب سے موت کے خطرے کو کم کر دیتی ہے۔ امریکہ لے ہارورڈ یونیورسٹی کی اس تحقیق میں 23,000 سے زائد افراد کا جائزہ 6 سال تک لیا گیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دوپہر میں آدھے گھنٹے کی نیند لیتے ہیں، ان میں امراض قلب یا ہارٹ اٹیک سے موت کا خطرہ 37% تک کم ہو جاتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ کیلولے کے بلڈ پریشر پر بھی بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور فشار خون وہ مرض ہے جو امراض قلب اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ نمایاں حد تک بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 5 ہے آپ کو ذہنی تناؤ سے بچائے۔ جرنل آف کلینیکل اینڈریولوجی اینڈ میٹابولزم میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ دوپہر کو سونے کے عادی نہیں، ان میں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کی سطح زیادہ ہوتی ہے، اور انہیں نفسیاتی مسائل کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے سے طاری ہونے والی غنودگی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ ذہنی تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کی سطح بھی بڑھاتا ہے، جس سے تناؤ طاری ہونے لگتا ہے۔ اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو موٹاپے سے بچاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دوپہر کو جنک فوڈ سے منہ موڑنا کس وقت بہت مشکل ہوتا ہے؟ در حقیقت اس وقت جسمانی گھڑی کا میکینزم سست روی کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور خود کو متحرک کرنے کے لیے کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کچھ منٹ کی نیند لے لیں تو صحت کے لیے نقصان دہ غذاؤں کی خواہش دبانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کا نتیجہ جسمانی وزن کو کنٹرول میں رکھنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے مزاج کو خوشگوار بناتی ہے۔ ایک پرانی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ طالب علم جو دوپہر کو کچھ وقت کے لیے سوتے ہیں، ان کے اندر جسمانی توانائی بڑھتی ہے اور مزاج بھی خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ دماغی الجھن کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ اس کا اگلا فائدہ یہ ہے جسمانی دفاعی نظام مضبوط کرے۔ کیلولے کا ایک اور فائدہ جسم کے جراثیموں کے خلاف مزاحمت کو بڑھانا بھی ہے۔ نیند کی کمی سے جسمانی مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے، جبکہ دوپہر کو کچھ دیر کی نیند اس نظام کے افعال کو بحال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کیلولے سے جسمانی مدافعتی نظام مضبوط ہوا۔ اس کا اگلا فائدہ کہ آپ کی جسمانی کارکردگی بڑھائے۔
जैसा कि आपको ऊपर बयान किया जा चुका है कि कैलवले से जिस्मानी तवानाई बढ़ती है, जिसके नतीजे में कारकर्दगी भी बेहतर होती है। अब वो वर्जिश हो या दफ्तरी उमूर, ये आदत जिस्मानी व दिमागी कारकर्दगी बढ़ाने में मदद देती है। कुछ मिनट की इस नींद के दौरान मसल्स और टिश्यूज़ को मरम्मत का मौका मिलता है, जो जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। यह आपकी तख्लीकी सलाहियतों को भी बेहतर करती है। कैलवला के बाद लोगों का जहन ताज़ा दम और गुनूदगी की कैफियत महसूस नहीं होती, जिसके नतीजे में जहन की तख्लीकी सलाहियत को फ़ायदा पहुंचता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है, जब कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो, यानी बहुत ज़्यादा फाइल्स ओपन हो, तो इसे रिबूट किया जाता है ताकि इसकी कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सके। ऐसा ही कुछ दोपहर की नींद से भी होता है, जो जहन की सफाई करके इसके लिए मसाइल का हल और नए आइडियाज़ की तलाश आसान बना देता है। अब हम आपको बताते हैं कैलवला का मसनून वक़्त और मुद्दत। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैलवला के मानी हैं दोपहर के खाने से फारग होने के बाद लेटना, ख्वाह नींद आए या ना आए। कैलवला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का मामूल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिकमत बयान करते हुए फरमाया, दिन के सोने के ज़रिए रात की इबादत पर क़ुव्वत हासिल करो। नीज़ दोपहर को सोना अकल की ज़्यादती और खाने के हज़म का बायस भी है। कैलवला की कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत के मुतालिक तलाश के बावजूद अभी तक कोई रिवायत नहीं मिली। यह सवाल कि आया नमाज ज़ोहर से पहले हो या बाद में, रवायात से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का आम मामूल ग़िज़ा के बाद सोने का मिलता है। ग़िज़ा दोपहर का खाना है जो ज़ोहर से पहले खाया जाता है। अलबत्ता जुमा के दिन के मुतालिक रवायात में है कि जुमा की नमाज के बाद खाना और कैलवला होता था। इसी ज़माने में जुमा के अलावा बाकी दिनों में दोपहर का खाना ज़ोहर से पहले खाने का मामूल था। इसलिए बेहतर तो यही है कि ज़ोहर से पहले खाना खाकर कैलवला की आदत बनाई जाए। अलबत्ता ज़ोहर के बाद खाना खाकर कैलवला की नीयत से लेटने से भी कैलवला की सुन्नत पूरी हो जाएगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैलवला किया करो क्योंकि शयातीन कैलवला नहीं करते। ख्वात बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दिन के पहले हिस्से की नींद आग से जलना है, दरमियानी हिस्से की नींद अच्छी आदत है और आखिरी हिस्से की नींद हमाकत है। इस मसनून अमल के लिए सोना ज़रूरी नहीं, सिर्फ लेट जाना ही काफ़ी होता है। नीज़ दोपहर को सोना अकल की ज़्यादती और खाने के हज़म का बायस भी है। हमने आपको कैलवला के साइंसी फ़ायदे भी बताए और इसके मुतालिक हमने सुन्नत-ए-नबवी का भी बताया, क्योंकि अब साइंस भी सुन्नत-ए-नबवी को मान चुकी है। तो इसलिए अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए आपसे गुजारिश है कि कैलवला की आदत अपनाएं। दोपहर के खाने के बाद अगर हो सके तो घंटे की नींद ज़रूर लें। आखिर में आपसे एक दफ़ा फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो घंटी के बटन को दबाकर नए आने वाले वज़ाइफ और अपडेट्स को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें, और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।